الاخبار میڈیا کے معزز ناظرین، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے حکومت سے محمد علی جوہر یونیورسٹی کے انہدامی نوٹس واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنے لیٹر پیڈ پر کیا کچھ لکھا ہے مکمل بتائیں گے، اور حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر ایک نصیحت بھری بات پوسٹ ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے بہت ہی اہم خبر سن لیجئے۔ راجستھان کے سرحدی اضلاع میں بلڈوزر ایکشن پر سپریم کورٹ کی عبوری روک، جودھ پور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ سے رجوع کرنے کی ہدایت، آئینی حقوق کی تحفظ کی جدوجہد جاری رہے گی، صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی۔ 17 جولائی 2026 راجستھان کے سرحدی اضلاع میں مساجد، مدارس، درگاہوں، مکانات اور دیگر تعمیرات کے خلاف جاری انہدامی کارروائیوں کے معاملے میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے آج جمعیت علماء ہند کی جانب سے دائر خصوصی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے متاثرہ افراد کو اہم عبوری راحت فراہم کی ہے۔ عدالت نے متعلقہ املاک کے خلاف 2 ہفتوں تک تمام انہدامی کارروائیوں پر روک عائد کرتے ہوئے ہدایت دی کہ درخواست گزار اپنے قانونی اور آئینی نکات کے ساتھ راجستھان ہائی کورٹ جودھ پور کی ڈویژن بینچ سے رجوع کریں۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی کی ہدایت پر 40 متاثرین کی جانب سے دائر اس عرضی کی سماعت کے دوران جمعیت کی طرف سے سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل نے تفصیلی اور مؤثر دلائل پیش کیے، جبکہ سینئر وکلاء حذیفہ احمدی، نظام پاشا، طاہر حکیم اور ایڈوکیٹ آن ریکارڈ منصور علی خان نے بھی مقدمے کی پیروی کی۔ اس کی سماعت جسٹس پی ایس نرسمبھا اور جسٹس الوک ارادھے کی بینچ کے سامنے ہوئی۔ واضح رہے کہ 20 جون 2026 کو جمعیت علماء ہند کا ایک اعلیٰ سطحی وفد راجستھان کے متاثرہ سرحدی اضلاع پہنچا تھا، جس نے زمینی صورتحال کا جائزہ لیا، متاثرہ خاندان سے ملاقات کی اور انہدامی کارروائیوں کی تفصیلات جمع کی۔ وفد کی رپورٹ کی بنیاد پر متاثرین کی جانب سے تقریباً 40 عرضیاں راجستھان ہائی کورٹ جودھ پور میں دائر کی گئیں، جبکہ دیگر متاثرین نے بھی انفرادی طور پر عدالت سے رجوع کیا، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر تقریباً 60 مقدمات عدالت کے سامنے آئے۔ 7 جولائی کو دلائل مکمل ہونے کے بعد راجستھان ہائی کورٹ نے 13 جولائی کو اپنا فیصلہ سنایا۔ تاہم مطلوبہ قانونی راحت نہ ملنے پر جمعیت علماء ہند نے فوری طور پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ اس درمیان جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد حکیم الدین قاسمی، نائب صدر جمعیت علماء ہند مولانا قاری محمد امین، صدر جمعیت علماء راجستھان مولانا حبیب اللہ قاسمی، ناظم اعلیٰ مولانا عبدالواحد کھدری وغیرہ لگاتار متاثرین اور وکلاء سے رابطے میں رہے۔ ایڈوکیٹ طاہر حکیم نے ہائی کورٹ میں بھی جمعیت علماء ہند کی نمائندگی کی۔ آج سماعت کے دوران سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل نے عدالت کو بتایا کہ مکانات، مساجد، مدارس اور دیگر املاک کے خلاف مسلسل انہدامی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ سینکڑوں مذہبی اور رہائشی املاک کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ کسی بھی مذہبی مقام یا شہری کی ملکیت کے خلاف کارروائی صرف آئین، قانون اور فطری انصاف کے اصولوں کے مطابق ہی کی جا سکتی ہے، نہ کہ انتظامی اختیارات کے یک طرفہ استعمال کے ذریعے۔ اس لیے اگر فوری عبوری تحفظ نہ دیا گیا تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ نے 2 ہفتوں تک انہدامی کارروائی پر عبوری روک لگاتے ہوئے واضح کیا کہ اس نوعیت کے معاملات میں متنازع حقائق کا تفصیلی جائزہ متعلقہ ہائی کورٹ ہی لے سکتی ہے۔ اسی لیے عدالت نے عرضی گزاروں کو راجستھان ہائی کورٹ جودھ پور کی ڈویژن بینچ سے رجوع کرنے کی ہدایت دی۔ عدالت آج ایک بار پھر اپنے 13 نومبر 2024 کے تاریخی فیصلے میں طے کردہ اصولوں کا بھی حوالہ دیا اور واضح کیا کہ کسی بھی انہدامی کارروائی میں قانونی طریقہ کار، قدرتی انصاف اور آئینی ضمانتوں کی مکمل پابندی ضروری ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ جہاں عوامی اراضی پر غیر مجاز تجاوزات ثابت ہوں وہاں قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکتی ہے، تاہم مقدمہ اپنے حقائق کے مطابق پرکھا جائے گا اور سپریم کورٹ کے رہنما اصولوں کی روشنی میں متعلقہ ہائی کورٹ مناسب فیصلہ کرے گی۔ دریں اثنا جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے کہا کہ عدالت کی ہدایت کے مطابق راجستھان ہائی کورٹ جودھ پور کی ڈویژن بینچ سے فوری رجوع کریں گے۔ جمعیت علماء ہند متاثرہ شہریوں، مساجد، مدارس اور دیگر مذہبی مقامات کے آئینی و قانونی حقوق کے تحفظ کے لیے ہر قانونی فارم پر پوری قوت کے ساتھ مقدمہ لڑتی رہے گی۔ ہمیں یقین ہے کہ قانون اور انصاف کی بالادستی قائم ہوگی۔ اب آتے ہیں ناظرین، 17 جولائی 2026 آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے رامپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے محمد علی جوہر یونیورسٹی کی 38 عمارتوں کے انہدام کے لیے جاری نوٹس کو جانبدارانہ، انتقامی اور غیر منصفانہ کارروائی قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مذمت کی ہے۔ بورڈ نے حکومت اتر پردیش سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کارروائی کو فوری طور پر روکا جائے اور انہدام کا نوٹس واپس لیا جائے۔ بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ کارروائی صرف ایک تعلیمی ادارے کے خلاف نہیں
بلکہ مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے خلاف بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتیں ایک طرف مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی دور کرنے میں ناکام رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف جو ادارے عوامی جدوجہد اور قربانیوں سے قائم ہوئے ہیں انہیں مختلف انتظامی اور قانونی بہانوں سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ اقدام ایک جانب اعظم خان کے خلاف سیاسی انتقام کی عکاسی کرتا ہے اور دوسری جانب مسلم معاشرے کو تعلیمی میدان میں مزید کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ ڈاکٹر الیاس نے RDA کے اس دعوے کو بھی مسترد کیا کہ یونیورسٹی کی 40 میں سے 38 عمارتیں منظوری کے بغیر تعمیر کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق متعلقہ عمارتیں اس وقت تعمیر ہوئی تھیں جب یہ علاقہ رامپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دائرۂ اختیار میں شامل ہی نہیں تھا، اس لیے اس وقت RDA سے نقشہ منظور کرانے کی کوئی قانونی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی قسم کی تکنیکی یا قانونی خامی موجود بھی ہو تو اسے قانونی طریقہ کار کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ برسوں کی محنت، وسائل اور عوامی تعاون سے قائم ہونے والی ایک جامعہ کی 38 عمارتوں کو منہدم کرنے کا فیصلہ نہ صرف غیر مناسب اور جابرانہ ہے بلکہ ملک کے تعلیمی مفاد کے بھی خلاف ہے۔ اس سے صرف ایک ادارہ یا ایک طبقہ متاثر نہیں ہوگا بلکہ قومی تعلیمی سرمایہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے حکومت اتر پردیش سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس فیصلے پر فوری نظر ثانی کرتے ہوئے انہدام کا نوٹس واپس لے، قانونی مسائل کو افہام و تفہیم کے ذریعے حل کرے اور ملک کے اس اہم تعلیمی ادارے کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ اب آتے ہیں ناظرین، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایک اہم نصیحت بھری گفتگو اور نصیحت بھرا پیغام زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ جب انسان کسی بھی کام کا آغاز کرتا ہے، خواہ دینی ہو یا دنیاوی، ابتدا میں طبیعت اس سے گھبراتی ہے لیکن مسلسل محنت اور عادت کے ساتھ وہی کام محبوب بن کر طبیعت ثانیہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنے نفس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے اپنے عیوب کو دیکھ نہیں پاتا اور اگر دیکھ بھی لے تو تعویلات کے ذریعے انہیں خوبی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصلاح نفس کے لیے خود احتسابی اور اخلاص ضروری ہے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب مدظ العالی صدر جمعیت علماء ہند۔ یعنی ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں چند اہم خبریں، ان تینوں خبروں سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ الاخبار میڈیا کا مقصد ایک ہی ویڈیو میں مختلف ملک و ملت سے جڑی اہم خبروں کو مختصر وقت میں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اس لیے درخواست ہے کہ ہماری ہر ویڈیو ضرور دیکھا کریں اور مکمل دیکھا کریں، اور اس طرح کی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے الاخبار میڈیا کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔